نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمپل جنہ کورس کا یہ 25th لیسن ہے۔ ایس جے کورس کے 2 پارٹس ہیں۔ پارٹ 1 ہے تھاٹس آن گیٹنگ اپ، جس میں ہم نے پرانے خیالات کی جگہ نئے خیالات بنانے کے لیے شکرانے کے 2 جملوں اور 14 قرآنی آیات مبارکہ کا مطالعہ کیا تھا۔ اب الحمدللہ ہم پارٹ 2 کر رہے ہیں۔ اس میں دن بھر میں کرنے والے 12 اعمال کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ ابھی تک شروع کے 5 اعمال جو صبح سو کر اٹھتے ہی کرنے کے ہیں، جس میں نماز، ذکر، استغفار، درود اور دعا شامل ہیں، وہ ہم کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اگلے 5 اعمال جن کا دن بھر ہم کو خیال رکھنا ہے شروع کیا ہوا ہے۔ اس میں پہلا عمل ہے ایوائڈ سن، گناہ سے بچنا۔ ایوائڈ unnecessary ایکٹیویٹیز، فضول کاموں سے بچنا۔ ایوائڈ ارجز آف نفس، نفس کی خواہشات سے بچنا۔ ایوائڈ ہیڈ لیس پیپل، غافل لوگوں سے بچنا۔ ایوائڈ ویسٹیج آف ٹائم، ٹائم کو برباد کرنے سے بچنا۔ پریویس لیسن میں ہم نے ایوائڈ ارجز آف نفس پر بات کی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم ایوائڈ ہیڈ لیس پیپل پر بات کریں گے۔ دنیا میں موجود لوگوں کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے، ایک عاقل اور دوسرے غافل۔ عاقل وہ ہیں جو سب سے عقل مند ذات کی باتوں کو جان رہے ہیں اور مان رہے ہیں، اور سب سے زیادہ عقل مند اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ ان کی بے شمار صفات میں سے ایک صفت ہے الحکیم، دی موسٹ وائز، سب سے زیادہ عقل رکھنے والی ذات۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زندگی کو تخلیق کیا ہے، تو وہی اس کے راز بھی بتائیں گے، اور وہ راز ملیں گے ان کے کلام یعنی قرآن پاک میں۔ عاقل وہ ہیں جو قرآن پاک سے گائیڈنس لے کر اپنی زندگی کے راز کو پالے، مقصد حیات کو سمجھ لے، اپنے رب کو پہچان لے۔ اس کے برعکس غافل وہ ہیں جو نہ اپنا مقصد حیات سمجھے اور نہ اپنے رب کو پہچانے، چاہے ان کے پاس آکسفورڈ کی ڈگریاں ہوں یا ہارورڈ کی، سب بیکار ہیں۔ یہ دنیاوی ڈگریاں تو صرف پیسہ کمانے کا سرٹیفکیٹ ہیں، دنیا کی آرائشیں، آسائشیں اور کمفرٹ حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں، اور دنیا اور اس میں موجود ہر شے تو صرف دھوکہ ہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے سوائے مزہ ہے دھوکے کا۔ بس ایک بلبلہ ہے جو کسی بھی وقت پھٹ کر ختم ہو جائے گا۔ ذرا سی دیر کی بات ہے کہ یہ دنیا بس ختم ہونے والی ہے۔ غافل لوگ جو صرف دنیا پرست، مادہ پرست اور لذت پرست ہیں، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں سورہ انبیاء کی پہلی آیت مبارکہ میں اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں اعراض کیے ہوئے ہیں، غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں، بس دنیا کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ سورہ روم کی
7ویں آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی ان کے بارے میں فرماتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ وہ لوگ صرف دنیاوی زندگی کی ظاہری شکل و صورت کو جانتے ہیں اور آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ جو دنیا میں غرق ہیں، بس چاہتے ہیں کہ بڑا گھر بنا لیں، قیمتی گاڑی خرید لیں، زبردست فرنیچر لے لیں، برانڈڈ کپڑے اور جوتے ان کے پاس ہوں، زیور اپنے اوپر لاد لیں، نوکر چاکر کی لائن لگا لیں، بینک بیلنس بڑھا لیں، کاروبار ان کا پھیلا ہوا ہو اور کھانا پینا گھومنا پھرنا ہو، بس یہی مزے کر لیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو سورہ اعراف میں مشورہ دے رہے ہیں وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، دور رہو غافل اور جاہل لوگوں سے جو اللہ کو نہ پہچانے، دنیا کی حقیقت نہ جانے۔ ان کے ساتھ نہ رہو، اگر ان کے ساتھ رہو گے تو ان کے جیسے ہو جاؤ گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہیڈ لیس پیپل کو جتنا ایوائڈ کر سکتے ہیں کریں، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے واسطہ تو پڑے گا ہی۔ آپ ہی کے گھر میں، خاندان میں، دوست احباب میں ایسے غافل لوگ ہوں گے جن کو آپ ایوائڈ نہیں کر سکتے ہوں گے، تو آپ ان سے واسطہ رکھیں، صرف ضرورت کی حد تک، لیکن ضرورت سے بڑھ کر نہیں، ورنہ امکان ہوگا کہ آپ بھی انہی کی طرح ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی خاص طور پر سورہ اعراف کی 205 نمبر کی آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلوں کی طرح نہ ہو جانا۔ اپنے صلبی رشتہ دار کو چوز کرنا تو آپ کے بس میں نہیں، لیکن دوستوں کو چوز کرنا آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ عاقل کو دوست بنائیں، غافل کو نہیں۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف چلنے والا ہو، نہ کہ ان سے غافل، دنیا میں کھویا ہوا اور آخرت سے بیگانہ ہو، ایسے شخص سے دور رہیں۔ اس لیے کہ قیامت کے دن بھی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننے والے، ان کی پریزنس میں زندگی گزارنے والے ہی آپ کے دوست ہوں گے، اور جو غافل ہوں گے ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ زخرف کی 67ویں آیت مبارکہ میں بتاتے ہیں الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ، اور اس دن بعض دوست بعض کے دشمن ہوں گے سوائے متقی لوگوں کے۔ یعنی قیامت کے دن ایسا منظر کشی ہو رہی ہے کہ یہاں جو لوگ ایک دوسرے کے دوست تھے، وہاں پر ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقی لوگوں کے، کہ متقی لوگ یہاں بھی آپ کے دوست اور وہاں بھی آپ کے دوست رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے تم دیکھ لیا کرو کہ کس کو دوست بنا رہے ہو۔ اگر غافلوں کو دوست بنایا تو غافل ہو جاؤ گے، اور غافلوں کا انجام اللہ سبحانہ و تعالی سورہ اعراف کی 179 آیت مبارکہ میں بتا رہے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بہت سارے جنوں اور انسانوں کو صرف دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے، کیونکہ ان کے دل ہیں لیکن وہ اس سے سوچتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ اس سے دیکھتے نہیں ہیں،
ان کے کان ہیں لیکن وہ اس سے سنتے نہیں ہیں۔ یہ لوگ جانور کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو جو غافل ہیں ان کو جانور بلکہ ان سے بھی بدتر کنسیڈر کر رہے ہیں اور ان کو جہنم میں ڈال رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عنایت فرمائیں کہ ہم سب سمجھیں اس بات کو کہ ہم غافل لوگوں کے ساتھ اگر رہیں گے تو ہمارا انجام بھی وہی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم بھی اسی طرح کا ہے کہ 99% افراد جہنم میں جائیں گے۔ تو جو لوگ گاڈ کانشیس ہیں ان کی سنگت میں رہا کریں۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو کہ جب آپ ان سے ملیں تو وہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد دلانے والے ہوں، نہ کہ غافل کرنے والے۔ سوچیں کہ زندگی کی سانسیں گھٹتی جا رہی ہیں، ہر لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں، اس لیے ان سانسوں کو غافلوں کی صحبت میں ضائع نہیں کرنا ہے۔ کسی نے بہت اچھا کہا ہے کہ جو دم غافل وہ دم کافر، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے غفلت کو کفر سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ یعنی اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے غافل رہے تو سمجھ لیں کہ آپ نے ان کا انکار کر دیا۔ غافل دنیا پرست، مادہ پرست، لذت پرست ہیں، آخرت سے بیگانہ ہیں اور آپ کو بھی اپنے جیسا بنا دیں گے، اور پھر آخرت میں آپ اپنے آپ کو بلیم کر رہے ہوں گے، جس کی عکاسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فرقان کی 28ویں آیت مبارکہ میں کی ہے۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس، کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اپنے ذہن میں رکھیں کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرا حساب کتاب ان سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ سورہ مومنون میں فرماتے ہیں فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اور اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ ہم کو چاہیے کہ اپنے لیے اچھی کمپنی تلاش کریں۔ پریویس لیسن میں بھی ہم نے کہا تھا کہ اچھے لوگوں کو ڈھونڈیں اور ان کے ساتھ وقت گزاریں، لیکن اگر وہ نہ ملیں تو کم از کم ورچولی ہی اچھے لوگوں کو تلاش کریں، آڈیوز اور ویڈیوز کی صورت میں، اور کتابوں میں تو ضرور مل ہی جائیں گے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے سے اچھے کو تلاش کر، اپنے جیسے کے ساتھ تو عمر ضائع کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم بھی اسی طرح کا ہے کہ دنیا میں اپنے سے کمتر اور دین میں اپنے سے بہتر کو دیکھنا چاہیے، تو دنیا کے لحاظ سے شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور دین کے لحاظ سے آگے بڑھنے کی لگن پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ بہتر کمپنی تلاش کی جائے، اور سب سے بہتر کمپنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنگت ہے، اور ان کی ہم نشینی قرآن کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے۔ کسی نے اچھی ایڈوائس دی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تنہا رہنا زیادہ بہتر ہے، برعکس اس کے کہ آپ غافلوں کے ہجوم میں رہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ویسے بھی ہمیشہ ہی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، فرماتے ہیں نا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ آپ جب بھی تنہا ہوں تو اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں، اس وقت صرف وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس وقت آپ اپنے رب سے سرگوشیاں کریں اور ان سے اپنے دل کی باتیں کریں، ان سے معافی مانگیں
ان سے ان کی محبت مانگیں۔ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ سبحانہ و تعالی میں آپ سے آپ کی محبت مانگتی ہوں، میرے دل میں اپنی محبت عطا فرما دیجیے۔ یہ سمجھنے کے بعد کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک عاقل اور دوسرے غافل، اور ہم کو غافلوں کی سنگت اختیار نہیں کرنی ہے، عاقل لوگوں کو تلاش کرنا ہے اور ان کی صحبت اختیار کرنی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات اور ذہن میں ہمیں رکھنی ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اکثر غافلوں سے رابطہ تو ہوگا، واسطہ تو پڑے گا، اس وقت کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہماری رہنمائی فرماتے ہیں اور اچھے لوگوں کی صفات سورہ فرقان میں بیان فرماتے ہیں، اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، جب جاہل غافل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ سلامتی کی دعا دیتے ہیں، یعنی اچھی طرح سے دعا دے کر علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ سورہ قصص میں فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ اور جب وہ کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم پر سلامتی ہو، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم غافلوں سے بچنے کی کوشش کریں، ان سے اعراض کرنے کی کوشش کریں، ان کی سنگت میں نہ بیٹھیں، بلکہ ہم عاقل لوگوں کو تلاش کریں اور ان کی صحبت اختیار کریں۔ آج کے لیسن میں ہم نے ایوائڈ ہیڈ لیس پیپل کے موضوع کو تفصیلاً سمجھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ایوائڈ ویسٹیج آف ٹائم پر بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔